شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا نور بنایا، پھر ان سے پوری کائنات کو بنایا۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ کہف آخری آیت ہے، قل اے نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ ایک تو ہے نور ہدایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور لے کر آئے، ایمان کا نور لے کر آئے، توحید کا نور لے کر آئے، جس سے کفر کے اندھیرے چھٹ گئے اور جہاں کے اندر ایمان کی بہار آئی، ایمان کی فضا برپا ہوئی۔ درست ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، جیسے اذان سے پہلے ہمارے علاقوں میں آواز گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے عیسائیوں نے کہا تھا عیسی ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ تو آج کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے یا اللہ کے نور میں سے پیدا ہوا، تو پھر یہ کفر ہے، کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اللہ کسی میں سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا اس دنیا میں ہے۔ وہ جو بشری پہلو کی طرف صرف اور صرف توجہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم جیسے، اور اس ہم جیسے کی گردان میں انہوں نے اتنی توہینیں کر دی کہ پھر کارٹون بننا شروع ہوئے، پھر توہینیں ہونا شروع ہوئیں، پھر سرکار دو جہاں کے بارے میں وہ باتیں مغربی ممالک میں ہوئیں جو پھر ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور پھر ہم ریلیاں نکالتے ہیں اور پھر ہم احتجاج کرتے ہیں۔ بھائی ان سے گلا شکوہ کیا، تم بھی تو خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہو، تمہارا اپنا حال بھی تو اچھا نہیں ہے۔ کتابیں بھری ہوئی ہیں اپنے جیسا بولنے کے حوالے سے۔ کتنی بری بات ہے کہ ہمارا باپ تو ہمارے جیسا نہ ہو، اور جسے اللہ نے ارادہ اولیہ کے تحت بنایا ہو، جس کے عشق میں اللہ نے سب کچھ بنا دیا ہو، وہ ہم جیسا ہو جائے۔ اور باقاعدہ گفتگو ہوتی ہے میڈیا اور مختلف رسانوں پر بیٹھ کر، اور پھر الجھنیں بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ الجھنیں رہیں گی، جب انہیں بولنے کا موقع ملے وہ بات کریں، جب آپ کو بولنے کا موقع ملے آپ بات کریں، جس کی دلیل مضبوط ہوگی وہ مان لی جائے گی۔ سرکار کے بارے میں دوسری دید بشریت کی دید ہے، اور بڑے ہی سچ کر اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کرنے کے لیے قرآن کی آیت لائی جاتی ہے۔ جی ارشاد، قل انما انا بشر مثلکم، تھکے تو نہیں ہیں؟ بیان آگے بڑھے۔ قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم۔ اے میرا سورہ کہف آیت نمبر 110 اور اتفاق سے آخری آیت۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں۔ مولانا بڑی لمبی تقریر کی، آپ کی 2 گھنٹے کی تقریر ایک آیت سے دھل جائے گی۔ آپ کہتے رہیے کہ ہماری طرح نہیں ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری طرح ہے، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ عزیزان گرامی، میں تو ایک جملہ یہی کہہ دوں کہ قرآن صرف تم نہیں پڑھتے، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور قرآن سمجھنے والے اگر آپ کے پاس ہوں گے تو ہمارے پاس قرآن سمجھانے والا علی بھی موجود ہے، ائمہ اہل بیت بھی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ قرآن کا مطلب، اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری، کہہ دو میرے حبیب، کیا کہہ دو میرے حبیب میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ پورے قرآن میں دکھائیے جب اللہ نے کہا ہو یہ تمہاری طرح بشر ہے۔ میں کہتا ہوں یہی آیت دلیل ہے کہ وہ ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ قل، تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس منبر پر میں بیٹھ کر اپنے کم علمی کا اعتراف کرنے کے بعد بھی اگر کہہ دوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہوں، اور مجلس ختم ہونے کے بعد یہ بچہ گھر جاتے ہوئے رستے میں کسی چچا سے ملاقات کرے اور وہ پوچھیں کہاں سے آ رہے ہو، اور وہ کہے جی نشتر پارک میں مجلس سن کر آ رہا ہوں۔ بیٹا مجلس کون پڑھ رہا تھا؟ کہ مولانا جاہل۔
کہیں گے بیٹا خبردار، مولانا تھے تو جاہل نہیں تھے، تم نے مولانا جاہل بول دیا۔ کہا نہیں حضور میں کیا کروں، چچا جان میں کیا کروں، انہوں نے خود کہا تھا میں جاہل ہوں۔ تو کیا کہے گا چچا ان کو کہ اگر ممبر پہ بیٹھ کر مجلس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا میں جاہل ہوں، تو اسے انکساری کہتے ہیں، اسے خاکساری کہتے ہیں، اسے تواضع کہتے ہیں۔ مثلا بڑے لوگ ایسے ہی، مثلا میں اپنے لیے نہیں، بڑے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ایسے ہی بولتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور عزیزو، اگر آیت اللہ سیستانی کی طرف سے لیٹر آ جائے، آیت اللہ خامنائی کی طرف سے لیٹر آ جائے کہ شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہے، تو پھر یہ انکساری اور خاکساری نہیں ہے، یہی سند بن جائے گی۔ اگر بڑا کہہ دے کہ جاہل ہے تو سند، خود کہے کہ جاہل ہوں تو یہ انکساری۔ نبی فرما رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں، اللہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ آواز آئے گی اللہ کی، قرآن پڑھو، میں کبھی طٰہٰ کہتا ہوں، کبھی یاسین کہتا ہوں، کبھی مزمل کہتا ہوں، مجھے تو ان کی ایک ایک ادا اچھی لگتی ہے۔ یہ تو اگر کالی کملی پہن کر آ جائے تو مجھے ان کی چال اچھی لگتی ہے۔ ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے بستر چھوڑو، مصلوں پر آؤ، عبادت کرو، عبادت کرو۔ اپنے حبیب سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ قل، تم کہہ دو۔ کیوں کہلوایا بھائی؟ اس لیے کہلوایا کہ بات سنی جائے۔ جادوگر کہہ کر معاذ اللہ بات رکوا دی گئی، مجنون کہہ کر لوگوں کو روک دیا کہ نہیں سننا اس کی بات۔ جی باقاعدہ چلے جائیے صدر اسلام کی تاریخ میں، باقاعدہ نبی سے ملنے والوں کو روکا جاتا تھا، اور جن کے دل میں ایمان جانا تھا وہ دیوار کی آڑ میں چھپ چھپ کے نبی کی تلاوت سنتے تھے اور بالآخر نبی تک پہنچ جاتے تھے۔ تو بحث اور گفتگو یہ کہ اللہ نے ہمارے نبی کو عظمت عطا کی ہے۔ اس باب عظمت میں، اس باب عظمت میں ایک صلوات اور عطیہ کریں محمد والے۔ اس باب عظمت مصطفیٰ میں دقت چاہوں گا، ایک عنوان یہ ہے کہ آپ بشر ہیں مگر ہم جیسے بشر نہیں ہیں، نوری بشر ہیں، اور آپ کی ذات اقدس پر نورانیت غالب ہے، اور بشری تقاضے اس لیے تاکہ ہم ان سے مانوس ہو سکیں۔ عزیزان گرامی، یہی نظریہ ہے جو معتدل نظریہ ہے، یہی نظریہ ہے جو سب کو جوڑ کر، سب کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے۔ اس نبی کی عظمت کا ایک باب یہ ہے، تمام تر کمالات ہوں، آپ کی تعریفیں میں کرتا رہوں، آپ کی عظمت میں بیان کرتا رہوں، مگر آپ کی بات نہ مانوں۔ یہ ساری عظمتیں، یہ ساری تعریفیں، یہ سارے کمالات اللہ نے نبی کو کیوں دی ہیں؟ تاکہ ان کی بات مانی جائے۔ جی آپ کو مانوں گا، آپ کی بات نہیں مانوں گا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ ساری عظمتیں اسی لیے ہیں تاکہ اس دروازے پر آؤ اور ان کی بات کو مانو۔